إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کی آیات کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا یا کچھ ریکیپ کر لیتے ہیں؟ کسی کا کوئی سوال نہیں؟ سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ تو میں آپ سے پوچھ لوں، استوقدہ کے دو معنی بتائیے. استوقدہ دو میننگ بتائیے جی. ایک جلائی، جلوائی، جلنے کو طلب کیا، کسی اور سے مانگی آگ کہ وہ جلا دے. ٹھیک ہے، یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ یہ پہلی مثال کن لوگوں کی ہے؟ یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ کوئی اور؟ سب نہیں بولیں گے، سب نہیں بولیں گے. ایک ہاتھ کھڑا کرے گا. جی جی، یہ مثال منافقین کی ہے. منافقین دو طرح کے ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی. پہلی مثال کس کے بارے میں ہے؟ اعتقادی منافق کے بارے میں ہے، اور دوسری مثال عملی منافق کے بارے میں ہے، عملی نفاق کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اعتقادی نفاق کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سا نفاق ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. شابش، نفاق اکبر. اور عملی نفاق کون سا ہوتا ہے؟ نفاق اصغر ہوتا ہے. نفاق جو اعتقادی ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جی تہمینہ جی بالکل، منہ سے اقرار لیکن دل سے انکار. اور عملی نفاق کیا ہوتا ہے؟ دل سے تو اقرار ہے لیکن زبان سے بھی اقرار ہے لیکن عمل سے انکار ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں دل سے بھی اقرار، زبان سے بھی اور عمل سے بھی اس کے اوپر یعنی عملی تصدیق بھی. جوارح جو ہیں ہمارے اعضاء، ہمارے لمس، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ دل سے بھی یقین رکھتا ہے، وہ زبان سے بھی کہتا ہے، اور وہ عمل بھی کر کے دکھاتا ہے. جبکہ کافر کیا کرتا ہے؟ نہ دل سے مانتا ہے اور نہ زبان سے مانتا ہے. عمل تو پھر اس کا رہ ہی گیا، اس عمل بھی کچھ نہیں اس کے مطابق. اور اگر اس کا عمل ہو بھی تو وہ قبول نہیں،
کیونکہ جب تک یہ دل میں یقین نہ ہو، اللہ کی خاطر نہ ہو سب کچھ، تو فائدہ نہیں۔ اور تیسرا منافق ہے جو دل سے نہیں مانتا، زبان سے مانتا ہے لیکن عمل بھی نہیں کرتا، یا عمل کچھ نہ کچھ ظاہر کر دیتا ہے، ظاہری اعمال کر دیتا ہے۔ اور دوسرے منافق کی دو قسمیں ہیں۔ دوسرا منافق وہ ہے جو دل سے تو مانتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس نے گویا ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ تو جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرے، جس کا ایمان ناقص ہو، جس کا عمل ناقص ہو، پھر وہ متقین میں شامل ہوگا یا نہیں؟ اور اگر متقین میں وہ شامل نہیں تو اس کی فلاح یا کامیابی کی کوئی گارنٹی ہے یا نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں، وہ مفلحون میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اصل بات کیا ہے، اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، وہ ہم کریں بھی، اپنے قول اور فعل کا تضاد ختم کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہم عمل کر کے بھی دکھائیں۔ یہ عمل ہمارا کہاں پر ہوگا؟ صرف مسجد میں یا مدرسہ میں یا پھر کہیں اور بھی؟ ہر جگہ ہم اللہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی نہیں، ہم اس کو منافق کہیں گے نہیں۔ جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، چاہے وہ دل سے انکار بھی کر رہا ہو، ہم صرف ظاہر پہ معاملہ کریں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی مانتا ہے، مگر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ نفاق کی ایک حالت میں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کریں گے، کہیں گے یہ منافق ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جو کلمہ کا اقرار کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان ہے، ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری تفصیل کیوں بتائی گئی ہے؟ تاکہ ہم دوسروں کا جائزہ لیں، ان کے کچھ نام رکھیں یا پھر اپنا نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی ہاں، تو پھر وہ نفاق کی ایک کیفیت ہوگی۔ صحابہ میں سے 30 صحابہ سے ایک تابعی ملے تھے، وہ 30 کے 30 اپنے اوپر کس بات کا ڈر رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں کوئی منافقت۔ حضرت حنظلہ نے کیا کہا تھا جب ان کے دل کی حالت کچھ بدلی تھی، کہیں کچھ، تو نافق حنظلہ۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، چاہے سستی کی وجہ سے ہو، کیونکہ منافقین بھی نماز میں تاخیر کیوں کرتے تھے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں، یعنی بڑی مشکل سے آتے ہیں، ان کا دل نہیں مانتا۔ تو ان چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سستی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہاں دیں گے، ٹھیک ہے۔ روزے قضا کرنے والے رہتے ہیں، اچھی طرح یاد ہے کہ کبھی پیریڈز کے چھٹے ہوئے روزے قضا نہیں کیے اور اب میرے اوپر ذمے ہیں اور مجھے قضا کرنے چاہیے، تو اچھا میں کر لوں گی، ابھی سردیاں آئیں گی پھر کر لوں گی، ابھی تو بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے کر لوں گی، ابھی تو فلاں ہے کر لوں گی۔ ٹال مٹول سے کام نہیں لینا۔ جو فرائض ہم پہ عائد ہوتے ہیں ان کو ساتھ کے ساتھ، نماز کا وقت آ گیا ہے نماز پڑھ لینی ہے، رمضان آ گیا ہے روزے رکھ لینے ہیں، کچھ چھٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے تو فوراً ہی جلد از جلد ان کو اگلے رمضان سے پہلے پورا کر لینا ہے۔ زکوٰۃ ڈیو ہو گئی ہے، ادا کر دینا ہے۔ کسی کے ساتھ لین دین ہے، کوئی وعدے کا وقت ہے تو وعدہ پورا کرنا، نہیں پورا کر سکتے تو اس سے معذرت کرنی ہے، اور بات کرنی ہے تو سچ کہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو پھر نفاق سے نکالتی چلی جاتی ہیں۔ جی سوال۔ جی نفاق کے درجات بھی ہوتے ہیں کہ جتنی جس میں صفات ہوں گی منافقین والی، وہ اسی درجے پر ہوگا۔ بلکہ درجہ اس کو نہیں کہتے، درک کہتے ہیں، یعنی درکات۔ نفاق کے درکات ہوتے ہیں، ایمان کے درجات ہیں، درجہ اوپر جانے کو کہتے ہیں۔ اور درک الاسفل، جہنم کا نچلا، سب سے نچلا مقام جو ہے وہ درک کہلاتا ہے۔ دال را کاف، جیسے درج ہے ایسی کاف کے ساتھ، کیاف کے ساتھ درک ہے۔
چلیے ہم آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ سورة البقرہ آیت نمبر 21. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. اس سے پہلی آیت تک سورۃ البقرہ کی تمہید تھی، پریفیس تھا کہ قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ 3 قسم کے ہیں: متقین، کفار اور منافقین. اب یہاں سے بات براہ راست تمام لوگوں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے. سب لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کے بھیجے جانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا اصل مقصد ہے. وہ مقصد جس کے لیے تمام کتابیں اتاری گئیں، وہ مقصد جس کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے، یعنی اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، دعوت توحید، ایک اللہ کو ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یہ قرآن کریم کی پہلی ندا ہے، سب سے پہلی پکار ہے جو لوگوں کو دی گئی ہے. اور پہلی پکار میں کیا کہا گیا ہے کہ لوگوں ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کے علاوہ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتے ہیں. اسی طرح بعض پیغمبروں کے نام سے ان کو پکارا گیا ہے، یا موسیٰ، یا ابراہیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا گیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا. یا ایھا الناس کی ندا قرآن مجید میں 18 بار آئی ہے. تمام لوگوں کو قرآن مجید میں 18 بار پکارا گیا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں 99 یعنی 89 ٹائمز آیا ہے. ایک کم 90 دفعہ اللہ نے ایمان والوں کو پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا والی آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. جہاں تک یا ایھا الناس کی بات ہے تو کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی بھی ہیں. سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ یا ایھا الناس آیا ہے. تو یہاں تمام لوگوں کو ان کے پیدا کیے جانے کے مقصد کی طرف بلایا گیا ہے. یہ حکم تمام لوگوں کے لیے عام ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے ہے. قرآن سب کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کس چیز کا حکم دیا گیا، وہ کس لیے پیدا کیے گئے، وہ ہے اللہ کی عبادت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم. ابن عباس کہتے ہیں اعبدوا کا مطلب ہے ای وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک مانو. اور اعبدوا کا لفظ عبادت سے ہے. عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے
جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے. ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، سب کے سامنے کیا گیا ہو یا چھپ کے کیا گیا ہو، زبان سے بول کے کیا گیا ہو یا پھر کوئی ایکشن ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا یہ ہمارا مقصد اعظم ہے، سب سے اعلیٰ مقصد ہے. زندگی میں انسان کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان سارے مقاصد میں سے اعلیٰ ترین مقصد جو مقصد زندگی ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں. تو ایک ہوتا ہے تعبد، جو بندے کا کام ہوتا ہے، بندے کا فعل ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے متعبد بھی. اس سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ فعل ظاہری یا باطنی جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. عبادت کے 3 ارکان ہوتے ہیں. نمبر 1، کمال درجے کی محبت ہونا. نمبر 2، کمال درجے کی امید ہونا. اور نمبر 3، کمال درجے کا خوف ہونا. جہاں تک کمال درجے کی محبت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہے. دنیا میں جن بھی چیزوں سے محبت کرتے ہیں سب سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو عبادت میں کیا کانسیپٹ آ گیا؟ محبت کا بھی. یعنی عبادت کن انگریڈینٹ سے مل کر بنتی ہے؟ وہ ہے محبت، امید، خوف. ہماری محبت بھی اللہ سے ہو، ہمیں امید بھی اللہ سے ہو. یرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید، اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فیصلہ کر دیا کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تمام انبیاء نے یہی تعلیم دی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو. جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت صالح علیہ السلام کو یہی حکم دیا، انہوں نے آ کے یہی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کہا آ کر اپنی قوم کو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. اور مسیح علیہ السلام نے کہا اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر جمے رہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی آپ عبادت کریں اور کبھی نہ کریں، کبھی آپ رب کے بندے بن جائیں اور کبھی آپ شیطان کے بندے بن جائیں یا نفس کے بندے بن جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کیسے مانا کہ آپ نے اپنے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. مرض الموت میں بھی سر پہ پٹی باندھ کر مسجد کی طرف نکلے.
دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے تھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ اس کو کہتے ہیں عبادت، کہ اپنی کمٹمنٹ آخری دم تک نبھائی۔ جب ہمیں سر درد ہو جائے یا بخار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی دوا کھا کے سو جاتے ہیں کہ کئی نمازیں چلی جائیں، یہ فکر نہیں کرتے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لینی کہ جس سے میری نماز ہے۔ مومن کو سب سے زیادہ نماز کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ نماز عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام نماز کی ادائیگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک، جب تک آپ کی ہمت سکت تھی، آپ نے اپنا فرض پورا کیا۔ موت کی سکرات میں بھی مسواک کر کے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، کیونکہ مسواک کرنے سے مرضات للرب، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ یہاں آپ مثال دیکھیے، بڑے سے بڑا کام یعنی نماز، اور معمولی سے معمولی کام جیسے مسواک، یہ دونوں عبادتیں ہیں، لیکن ان میں درجات ہیں۔ اگر کوئی مسواک نہیں کرتا تو وہ اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے اس کی نماز کا، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، پھر اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ کو اس دن جیسی اچھی مسواک کرتے نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سکرات میں نیکی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینکم، یعنی صرف خود ہی نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس حال میں، یعنی موت کی سکرات طاری ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور اس وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں کیا؟ نماز نماز، اور تمہارے لونڈی غلام، یعنی ان کا خیال رکھنا، انسانوں کے حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے، پانی اپنے چہرے پر لگاتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی سکرات ہوتی ہیں، یعنی بے ہوشیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس حالت میں بھی اپنے رب سے دعا کر کے اس کی عبادت کر رہے تھے، کیونکہ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہہ رہے تھے پھر رفیق الاعلیٰ، کہ میں اب اس رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ آپ کی انگلی کھڑی تھی، جب آپ کی روح نکلی آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، جس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے آپ اسوہ حسنہ ہیں، ہمیں بھی اپنی موت کے آخری لمحوں تک اس بات کو نہیں بھولنا کہ ہم رب کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کے لیے بھیجے گئے، اور اس کی عبادت پر ہی ہمارا اختتام ہو۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ دخل الجنہ۔ جس نے اپنا رب ایک معبود، ایک الہ اللہ رب العزت کو بنا لیا، وہ پار ہو گیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ لہذا ہر وہ کام، بس عبادت کی یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے، ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس میں ہماری مخصوص عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے، اور جس سے ہم مالی عبادات کرتے ہیں، یعنی جیسے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور رشتہ داروں کو دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اٹھتے بیٹھتے، ہر ایک کو خیر پہنچانا، ہر ایک کے لیے بھلائی سوچنا، کیونکہ ہر وہ کام جس کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، اور ہر وہ کام جس میں دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، اس میں انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا میری پسند کا ہے یا ناپسند کا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کیا خیر اور بھلائی کر سکتا ہوں، میں کس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ تو جس شخص کی یہ زندگی ایسے ہو جائے، گویا اس نے اپنے رب کی بات قبول کر لی اور رب کی بات مان لی، اور وہ عبادت میں لگ گیا۔
یعنی عبادت یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جہاں بھی کریں، اپنی رب کی پسند کا کریں، اور جس چیز پہ شک ہونے لگے کہ یہ رب کی پسند کا نہیں ہے، اس کام کو چھوڑ دیں. کیونکہ عبادت جو ہے وہ انسان کے صرف آخرت کے فائدے کے لیے نہیں، اس دنیا کے فائدے کے لیے. اور عبادت انسان کی ضرورت ہے. عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا جسم بھی صحت مند رہتا ہے، اور ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم مطمئن بھی رہتے ہیں. ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح ہم نماز اور روزہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو اس سے ہماری یعنی دنیا میں بھی خیر آتی ہے اور آخرت میں بھی. عبادت انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. عبادت سے خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی حفاظت بندے کو ملتی ہے. شہروں اور بندوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، رزق میں فراخی آتی ہے. یعنی عبادت جو ہے وہ دنیاوی فائدے بھی لاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرتے رہو. یعنی صرف رکوع اور سجدہ ہی عبادت نہیں بلکہ نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے، وافعلوا الخیر، وہ سارا ہی عبادت ہے. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہیں کامیابی نصیب ہو. اور یاد رکھیے جو شخص عبادت گزار ہوتا ہے اس کی زندگی کے کام بڑے ہی منظم ہوتے ہیں، وہ بہت انتہائی آرگنائزڈ پرسن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈے پلاننگ جو ہے وہ نمازوں کے ارد گرد کرتا ہے، اور ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہو، تو اس کو ٹائم مینجمنٹ آتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس وقت اٹھنا ہے اور کس وقت سونا ہے اور کس وقت کیا کرنا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان بھی ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی وقت نکالو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. وہ جو دل میں لگا رہتا نا، ہائے یہ ضرورت، ہائے وہ ضرورت، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا، بے شمار فکریں ڈال دوں گا اس میں، اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی صرف فکر کرتے رہنے سے فقر نہیں دور ہوتا، یہ اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے. اور ہماری عبادت کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا. انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کنت اعبد اللہ، میں تو اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور یہ وہی کہے گا نا جو دل سے ہر نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے. اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، بندوں کے لیے عبادت نہیں کرنا، کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنا، بلکہ عبادت اپنے رب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی یہ کام کرتے رہو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں. اور یہ سارے کام عبادت ہیں، یعنی نماز، سلام، کھانا کھلانا. یعنی بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے نیکی کے اچھے اچھے، وہ سارے اس کے لیے عبادت شمار ہوتے ہیں. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کون ہے رب؟ کس کی عبادت کرے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہ کیوں نہیں کہا الذی رزقکم، الذی یمیتکم؟ یہ نہیں کہا کیونکہ اس بات پر دنیا کے انسانوں کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ ہمیں اوپر والے نہیں پیدا کیا، اللہ نہیں پیدا کیا. نام انہوں نے جو بھی رکھا ہوا لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پتھر کے بتوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں کچھ دیتے ہیں، پیدا اللہ نے کیا. اور خاص طور پر جہاں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا
وہاں مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ یہ سب کس نے پیدا کیا، تو وہ کس کو خالق مانتے تھے؟ اللہ کو. تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو، جس نے تمہیں یہ وجود دیا ہے، وہ اسی کا حق بنتا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس لیے تم اس کے بندے بن جاؤ. تو یہاں عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ کے واحد معبود ہونے کے دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں. یعنی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارا رب جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے. اور پھر یہ کہ وہ رب ہے، اس لیے ربکم اعبدوا ربکم، تو رب پرورش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری دلیل کیا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں پوچھتے ہیں ہل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ کہیں نظر آتا ہے کوئی اور؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور انسان کی تخلیق ایک حقیر پانی سے ہوئی، اور پھر ماں کے رحم میں مرحلہ وار تخلیق ایک کے بعد ایک سٹیج بدلتے ہوئے ایک بچے کی شکل میں انسان کو پیدا کیا. 3 اندھیروں میں انسان کو تخلیق کیا. سبحان اللہ. یہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، ماں کے ووم میں کس طرح سٹیجز اس کے اندر رکھی، اور کن کن سٹیجز سے گزار کر ایک حقیر پانی سے اس کو پورا انسان بنا کے دنیا میں بھیج دیا. یعنی یہ سارے مرحلے غور کرنے کے، اس وقت تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، صرف غور و فکر کی دعوت دے رہی کہ انسان اگر اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو اللہ کے آگے جھک جائے کہ وہی اس قابل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. یعنی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے خالق ہونے کا احساس اسی لیے دلا رہے ہیں کہ ہم اس کی تخلیق میں غور کریں، اپنی یعنی اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کریں، اور سب سے پہلے خود اپنے وجود میں. تو اس سے ہی ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے گا. اس کی حکمت کی طرف غور کریں، اس کی قدرت کی طرف غور کریں. پھر اس کے بعد یہ کیوں کہا کہ ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے؟ یعنی سب کو پیدا کیا، تو خصوصی طور پر یہ کہا گیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں نہیں پیدا کیا. نہیں کوئی یہ کہہ سکتا نا میں اپنے باپ سے پیدا ہوں اور باپ اپنے باپ سے، اور اپنے ان سب کو بھی، تمہارے باپوں دادوں سب کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، لیکن ہر ایک کا خالق وہی ہے، وہی رب ہے. لعلکم تتقون، کیوں عبادت کریں؟ عبادت کی علت کیا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ. اور دوسرا معنی یہ تاکہ تم تقوی تک پہنچ جاؤ. عبادت کرو گے تو متقین میں شمار ہوگے، عبادت کرو گے تو تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی حاصل ہوگا تو جنت ملے گی، مفلحون بنو گے. اور لعلکم، لعل امید کے لیے آتا ہے. امید ہے کہ، یعنی کوئی شخص عبادت کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنی عبادت کی لہٰذا مجھے تو لازمی جنت ملنی ہی چاہیے. پھر بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی. کوئی شخص کتنی بھی عبادت کر لے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو یہاں عبادت کی غرض بتا دی گئی تاکہ تم متقین بن جاؤ. اور متقین کے لیے کیا ہے؟ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور دنیا میں بھی تقوی والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرتے ہیں، محسن ہیں، احسان کرتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ تمام انسانوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. کون ہے اللہ؟ جو ان کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے. خالق کی عبادت کا مستحق ہے. اور عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے.
یعنی عبادت سے تقوی حاصل ہوگا، اور تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ جنت حاصل ہوگی، تقوی سے کامیابی ملے گی۔ لہذا عبادت کرنا کس کے فائدے میں ہے؟ ہمارے اپنے فائدے میں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کر رہے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ میرے رب کو پسند نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا۔ جس چیز کا پتہ چلے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں، اس چیز کو آپ بھی اس کو پسند نہیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر دنیا میں آپ کا یہ رویہ ہوگا نا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو رب کو پسند نہیں، تو کل رب آپ کو وہ چیز دے گا جو آپ کو پسند ہے۔ نیکسٹ آئے، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ کی عبادت کیوں کرے، اس کے مزید دلائل بتائے گئے، کیونکہ اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس لیے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جتنے اس کے تم پر احسانات ہیں اتنے کسی اور کے نہیں۔ ان احسانات میں سے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، بچھونا بنایا۔ فرش کا اصل معنی ہوتا ہے کپڑا بچھانا، فرش۔ یہ اردو میں فرش ذرا اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں کپڑا بچھانے کے لیے فرش استعمال ہوتا ہے۔ لہذا بیڈ شیٹ یا بیڈ سپریڈ جب آپ بچھاتے ہیں تو وہ بھی، اور بیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ فراش۔ تو بطور اسم ہر اس چیز کو جو بچھائی جائے فرش اور فراش کہا جاتا ہے، اس لیے عام طور پہ ترجمہ بچھونا کیا جاتا ہے۔ تو زمین کو فرش بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ زمین بچھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، تو آپ کے لیے کیا آسانی ہوتی ہے کہ آپ اس پر چل سکتے ہیں آرام سے، آپ اس پر قرار پکڑ سکتے ہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پر لیٹ جائیں تو آپ آرام سے سو بھی سکتے ہیں۔ ایسی نہیں ہے کہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، بلکہ وسیع میدان ہے، سیدھی اسٹریٹ زمین ہے۔ اگر یہ زمین اوول شکل میں ہے، بالکل سیدھی بچھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، یعنی اس پر رہنے سہنے میں تکلیف نہیں ہے انسان کو، اس کو استعمال کرنے کی، یعنی کہ ہمارے لیے بہت سہولت ہے، اس کو استعمال کرنے کی سہولت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو فراش نہ بناتا، فرش نہ بناتا، تو پھر انسان کے لیے اس پہ رہنا بے حد مشکل ہو جاتا۔ سورۃ زاریات میں آتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین ہم نے اسے بچھا دیا، ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک بساط یعنی ایک فرش بنا دیا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ تو زمین کو اللہ نے انسان کے لیے فرما بردار بنا دیا، وہ بچھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، ہمارے لیے بچھی ہوئی ہے۔ ہم اس پہ چلیں، ہم اس پہ کچھ کوٹیں، ہم اس پہ کودیں، ہم اس پر اس کو ڈگ کریں، اس کے اوپر گھر بنائیں، اس میں فصلیں اگائیں، جو بھی اس کے ساتھ چاہیں کریں۔
وہ ہماری مطیع و فرما بردار ہے، ذلول ہے ہمارے لیے۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنی بھاری بھاری عمارتیں بنا دی جاتی ہیں، کتنے بڑے بڑے درخت اگا دیے جاتے ہیں، کتنی بڑی بڑی فیکٹریز لگا دی جاتی ہیں، لیکن وہ آگے سے ہلتی نہیں، آگے سے آرام سے پڑی ہوئی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کافی بنا دیا۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اور پھر ہمارے لیے رزق کا سامان بھی اس میں رکھا، ذخیرہ کرنے کا سامان اس میں رکھا، پانی، رزق، معدنیات، نباتات، جاندار، اور یہ ان سب کی حفاظت کرتی ہے ہمارے لیے۔ اس میں باغات، چشمے اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ بنا گھر کی چھت کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے ایک چھت کی طرح بنایا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ یعنی دنیا کی چھت تو پھر بھی گر جاتی ہے، لیکن آسمان تمہارے اوپر گرتا نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے، گویا ایک گھر ہے ہمارا، زمین بچھونا اور آسمان چھت، جس کے اندر ہم آرام سے رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کی حیران کن تخلیق ہے، جدھر نظر دوڑاؤ آپ کو آسمان نظر آتا ہے، اور پھر بغیر ستون کے، بغیر سہاروں کے، اور اس کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، اور ہر طرح کی کمی بیشی سے، کجی سے پاک ہے، اس میں کوئی رخنے نہیں ہے، کوئی ایسے رنگ نہیں ہے کہ جن سے ہم خوف کھائیں۔ تو زمین و آسمان ہمارے لیے ایک گھر کی طرح ہے، ایک گھر کی طرح ہے۔ جیسے گھر میں ایک یعنی بچھونا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، اور پھر چھت ہوتی ہے، پھر چراغ یعنی کہ لیمپس ہوتے ہیں گھر میں، بجلی کا سامان اور دیگر چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک بڑا گھر ہے ہمارا یہ زمین، انسان کے لیے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے، بلکہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ان سب کو بھی یہیں رکھ دیا گیا۔ ہمیں اس کے لیے کہیں مریخ پہ نہیں جانا پڑتا کہ وہاں سے کچھ اتار کے لائیں، سب کچھ ہمیں یہاں پہنچا دیا گیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ سما سے مراد یہاں بلندی ہے، سمو سین میم باؤ بلند چیز کو کہتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے وہ سما ہے، کیونکہ بارش بادلوں سے اترتی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ جب بادل آتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آسمان کے نیچے ایک اور آسمان بن گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ انسان پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا اگر اللہ تعالیٰ پانی نہ اتارے۔ سبحان اللہ، کیسے اترتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو جب بارش ہو رہی ہے نا تو ونڈو کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں ایک سیکنڈ میں کتنے قطرے اترتے ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں، ایک سیکنڈ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو جتنی جگہ پر وہ گر رہی ہوتی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ گر رہی ہوتی ہے، اور جتنے پیار سے آرام سے گر رہی ہوتی ہے، کیسا زبردست نظام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جس کی طرف ہم غور کریں تو اللہ کی رحمت اور قدرت نظر آتی ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس پانی کو جو آسمان سے اترتا ہے اس کو بابرکت پانی کہا گیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ یہ برکت والا پانی ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو جب تیز بارش ہو تو پانی جمع کر کے رکھ لیں، اس کو ٹھہرا دیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے جو بھی اس کی کثافت ہوتی ہے۔ پھر جو اوپر والا پانی ہے چاہے آپ اپنے پودوں کو بعد میں دیتے رہیں یا پی لیں یا نہائیں اس سے، یہ برکت والا پانی ہے، یعنی جو صحت کے لیے اچھا ہے، فائدے کا ہے۔ جب آسمان سے بارش ہوتی تو ابن عباس فرمایا کرتے تھے اب اپنی باندی سے کہ میرے لیے زین نکالو، میرے کپڑے نکال کر رکھ دو، اور وہ کہتے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو وہ خاص طور پر باہر نکلتے تھے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ پانی پاک ہے، یعنی اسے وضو کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ سورۃ فرقان میں آتا ہے۔ پھر اس پانی سے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،
پھر اس پانی سے تمہارے لیے رزق نکالا، ہر طرح کے اناج، پھل، کھجور، میوے، کھیتیاں اور دیگر چیزیں، یو نیم اٹ، یعنی اتنی نعمتیں. کسی گروسری سٹور میں چلے جائیں اور کھڑے ہو کے صرف دیکھتے رہے، سبحان اللہ. اور یہاں تو خاص طور پر آپ دیکھیں مشرق و مغرب کے سامان اور کس کس ملک کی گروسری نہیں ہوتی، اور ڈفرینٹ سٹورز میں آپ جائیں تو ان علاقوں کی سبزیاں جو کبھی زندگی میں نہ دیکھی ہو، حیران ہوتا ہے انسان ان کا نام کیا ہے اور ان کو کھانا کیسے ہے اور ان کو پکانا کیسے ہے اور ان کے فائدے کیا ہیں، اور انسانوں کے مزاج بھی مختلف بنائے اور ان کے ٹیسٹ کے سامان بھی مختلف بنا دیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے. ثمرات میں سمانا ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، یعنی جو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن پھلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے اس کے اندر تو مٹی ہوتی ہے، لیکن جو اس سے نکلتا ہے باہر وہ کتنے خوبصورت رنگ لے کے، کیسے زبردست ذائقے لے کر، اور انسان کے دل کو بھی خوش کر دیتا ہے. زمین سرسبز ہو جاتی ہے، زمین کو زندگی ملتی ہے پانی سے، اور طرح طرح کا پھر وہ رزق ہمیں دیتی ہے. یعنی جب وہ زندہ ہوتی ہے، جب اس کو ہم یعنی اللہ تعالیٰ ہم کیا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب پانی دیتا ہے اس کو تو وہ ہمارے لیے پھل پیدا کرتی ہے، ہمارے لیے ہر طرح کی خوراک کے سامان پیدا کرتی ہے. جبکہ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ تو ایک پتا بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں. جب سارے پتے جھڑ جاتے ہیں فال میں تو بھلا اپنے درختوں پہ کوئی طریقہ کرے کہ دوبارہ سے پتے لگا لے، سردیوں میں نہیں لگتے. اور پھر جب موسم بدلتا ہے تو کس طرح دوبارہ ہر چیز ہری ہو جاتی ہے، یہ اللہ ہی کرتا ہے. لہٰذا جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، یعنی انسان کے پیدا ہونے کے بعد پہلی نعمت کیا؟ کھانے پینے کی ہے نا، یعنی ٹھکانا، بچھونا، گھر، اور اس کے بعد کھانا پینا. تو پھر کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ نے کیسا تمہارے لیے انتظام کیا ہے. لہٰذا اب تم سے ایک مطالبہ ہے. پہلے کہا گیا تھا رب کی عبادت کرو، یہاں کہا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، رب کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. ند کہتے ہیں برابر کو، مشابہ کو، ہمسر کو. تو اس کا معنی صرف شریک نہیں ہوتا بلکہ ہم اس کے برابر کسی کو قرار نہیں دو. یعنی اللہ کے سوا ہر طرح کے شرک کی نفی کر دی گئی، یعنی ہر طرح کے شریک کی نفی کر دی گئی. یعنی عبادت میں اللہ کے سوا ہر طرح کے شریک کی نفی ہے. یعنی کسی کو بھی اللہ کی طرح نہ سمجھو کسی بھی صفت میں اس کے. اور اللہ کی جیسے تم عبادت کرتے ہو ایسی کسی اور کی نہ کرو. جیسی محبت اللہ سے کرتے ہو ایسی محبت کسی سے نہیں کرو. جیسی امید اللہ سے رکھتے ہو ایسی امید کسی اور سے نہیں رکھو. جیسا بھروسہ اس پہ کرتے ہو ایسا بھروسہ کسی اور پہ مت کرنا، ورنہ توڑ دے گا وہی تمہیں، کیونکہ کوئی اس قابل نہیں ہے، انسان کمزور ہے. اور ایسا خوف کسی سے مت رکھو جیسا خوف اللہ سے ہونا چاہیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں نقصان سے بچا لیا. کہ دیکھو اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہوگے نا تو خود ہی ٹوٹو گے، تکلیف اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. مہربانی کی اس نے ہم پر اور ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اپنی ساری محبتیں، ساری امیدیں، وابستگیاں اپنے رب سے کرو، اور انسانوں کو انسان سمجھو اور دوسری مخلوقات کو اللہ کی کریشن سمجھو، اس سے کچھ توقعات نہ رکھو. تو یہ جو ند قرار دینا ہے یہ شرک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، اور ہم اپنی محبتیں اور وابستگیاں اوروں کے ساتھ لگا لیں. تو اللہ کے ساتھ ند بنانے کی کچھ مثال بھی آتی ہے حدیث میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے لیے ند قرار دی تھی، اجعلت للہ ندن، اللہ کے لیے کسی اور کو شریک بنا لیا. بلکہ یوں کہو جو اکیلا اللہ چاہے. یہ ہماری عام گفتگو میں چیزیں ہوتی ہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نو وے، یہ شرک ہوتا ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی. صرف جو اللہ چاہے. کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ چاہے گا انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو کام ہوگا، یعنی اگر آپ چاہے تو ہوگا، نہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا. ٹھیک ہے.
پھر اسی طرح اکرمہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ اگر ہمارا کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آتے، کیونکہ اس کے بھونکنے کی وجہ سے ڈاکو نہیں آئے، یا اس طرح کی کوئی اور بات نہ کہو کہ اگر یہ نہ ہوتا، اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مری جاتی، اگر گاڑی نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ ساری نعمتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ بات کہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ پیدا کرنے میں، نہ رزق دینے میں، نہ اس کائنات کا نظام چلانے میں، اور نہ عبادت میں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے اور مخلوق سے بے نیاز کر دیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ دو آیات جو ہیں یہ محکم آیات ہیں جن پر ساری شریعتیں اور کتابیں متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا جو ہے شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے۔ ٹھیک ہے، اب شرک کی دو قسمیں آ گئی، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دینا، اس معنی میں کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے، یعنی عبادت کی جائے، یا اس کے لیے اس کے آگے سجدہ کیا جائے، یا اس سے دعا مانگی جائے، یہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ اور شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں، اللہ کی بجائے بندوں کو دکھانے کے لیے نیکی کے کام کرنا۔ ٹھیک، یعنی ویسے یہ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن ساتھ بندوں کو بھی خوش کر رہے ہیں، تو یہ پھر شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی شرک اصغر کی مثال ہے، جو اللہ چاہے جو تم چاہو۔ ٹھیک ہے، تو عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بے نیاز ہے، اور شرک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ شرک اکبر۔ نیکسٹ آیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا ہے، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس صورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کچھ یوں کروایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ادنا سا بھی شک ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت پیش کرو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو عبادت کی بات ہو رہی تھی، تو ابھی قرآن کی بات شروع ہو گئی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنے کے لیے معیار کیا ہوگا، صحیح اور غلط کا، کیا عبادت اور کیا نہیں، سب سے قرآن مجید، یعنی قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلے گا، اور اس سے اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے قرآن پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، اور پورے یقین کے ساتھ سمجھنے کی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کسی قسم کا شک ہے تو اسے دور کرو پہلے، تاکہ جو کچھ یہ کہے پھر اس پر پوری طرح عمل کرتے جاؤ۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کسی شک میں ہو، عربی میں لفظ شک بھی استعمال ہوتا ہے، تو ریب اور شک میں فرق کیا ہے؟ ریب وہ شک ہوتا ہے جس میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور یقین اٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان کا عمل بدل جاتا ہے، رویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے،
کسی انسان کے رویے پہ شک ہو جائے، کسی کھانے میں شک ہو جائے، کسی بھی چیز میں، تو انسان کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کس چیز کا شک ہے تمہیں؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، مراد ہے قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ عبد سے مراد یہاں بندہ ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبادت کے اوپر بات ہوئی، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت عبد پیش کیا گیا، یعنی اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی، یعنی مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، لیکن اعلیٰ عبدنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد ہونا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ کی بہت سی صفات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہاں آپ کو صفت عبودیت کے ساتھ آپ کی فضیلت بیان کی گئی، کیونکہ جب جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، وہ سب کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پسند کرے گا یا نہیں، وہ کرے گا یا نہیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں لوگوں کو یہ کتنا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت لوگوں کی غلامی میں جیتے ہیں، اور اسی لیے اپنا مال، جان، وقت، صلاحیتیں اسی میں خرچ کر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پلیز کر دیں۔ لیکن جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، وہ اس چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونا بڑے سعادت کی بات ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا، وہ دوسروں کا بندہ بن جاتا ہے، دوسرے اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کا دشمن اس کو اپنی عبادت یعنی شیطان اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اگر اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو پھر تم بھی ذرا اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ بصورت نکرہ آیا ہے، یعنی لمبی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کوئی بھی صورت، کیسی بھی صورت، بس ایک صورت وہ بنا لاؤ۔ اگر سورۃ البقرہ جیسی صورت نہیں بنا سکتے تو انا اعطیناک الکوثر جیسی صورت بنا لاؤ، جس کے صرف 14 کلمات ہیں اور 68 حروف ہیں، 3 آیات ہیں، صرف سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اور اس کے لیے جس کو چاہتے ہو بلا لو، وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن بھی مددگاروں کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو، یعنی اکیلے نہیں تم یہ کام کر سکتے تو پھر کیا کرو، اور لوگوں کو اکٹھا کر لو، ان سب کے ساتھ مل کے کوئی چیز تیار کر لو۔ یہ چیلنج کی انتہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عابد اور ان کے معبودوں سب کو ہی چیلنج کر رہا ہے، یعنی شہداء تمہارے جو معبود ہیں، مددگار ہیں، جن سے تمہیں بڑی توقعات ہیں کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہیں، تمہارے کام آتے ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ پہ جھوٹ گھڑا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی لکھ لیا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی انسان کو عاجز کر دیتی ہے، مختصر سے مختصر صورت۔ جن و انس اس جیسی کتاب لانے سے عاجز ہیں، آج تک 1400 سال میں کوئی بھی نہیں لا سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سورۃ الاسراء 88۔ ان سے کہو اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے یعنی بنانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ باقی انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی ہے، آپ کا پیغام بھی باقی ہے، اور یہ قرآن بھی باقی ہے جو آپ کا معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے، اور لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے، جو اللہ نے میری طرف وحی کیا، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء کی نسبت قیامت کے دن زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے،
یہ اپنے اسلوب میں بھی معجزہ ہے، اس جیسی فصاحت اور بلاغت کوئی نہیں لا سکتا. آپ دن رات اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، آپ بیزار نہیں ہوتے. کوئی اور کتاب اتنی دفعہ نہیں پڑھ سکتا انسان جتنی دفعہ قرآن پڑھتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا ایکسپیرینس، اور ہر دفعہ پڑھ کے نئے ہی مطلب اس کے سمجھ میں آتے ہیں، نئے ہی خزانے ملتے ہیں، نئے نکات ظاہر ہوتے ہیں جو پہلی قرأت سے پتہ نہیں چلتے، پہلی دفعہ پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آتے. اور یہ اپنی باتوں میں بھی سچا، جو پیشن گوئیاں اس نے کی وہ بھی سچ ہیں. اس کی تاثیر بھی بڑی فرق ہے، اس کی برکت ہے. تو اس جیسی، یعنی ان سارے اعتبارات، یعنی بعض اوقات لوگوں نے عبارتیں بنانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ان کے الفاظ میں کوئی مزہ تھا اور کوئی ربط نہیں تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا اور کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ دلوں کو بدلنے والی، عمل کو بدلنے والی کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے والے دنیا میں کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوں گے. تو اس جیسی کوئی کتاب، اس جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکتا. یعنی پوری کتاب کے مقابلے میں ایک صورت کا کہا گیا لیکن کوئی نہیں کر سکا. نیکسٹ آیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز کر بھی نہ سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے، واضح دلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کرو، یعنی تم نے ایسا نہ کیا، یعنی نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، یعنی اس قرآن جیسی کوئی چیز لا بھی نہیں سکتے. تو اسے پر مان جاؤ کہ یہ پیغمبر سچا اور یہ کتاب سچی ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ، نہیں مانا تو کیا ہوگا؟ انجام آگ ہوگا. پھر اس آگ سے بچنے کی فکر کرو. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وقود وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو جلایا جائے، ایندھن جس کو بولتے ہیں، فیول. اس کا فیول کون ہوں گے؟ وقود، جس سے یہ آگ بھڑکائی جائے گی، انسان اور پتھر. انسان تو انسان ہے، اور ہجارہ، اس کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں ایک تو وہ بت ہے جنہیں لوگ پتھر کے بت اپنے سامنے، یا لکڑیوں کے جو جس چیز کے بھی، حتیٰ کہ سورج چاند وغیرہ، وہ سب بھی جہنم میں ڈال کے جہنم ان سے بھڑکائی جائے گی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ سب بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے. انتم لہا واردون، تم اسی میں داخل ہونے والے، یعنی تم اور تمہارے بت. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گندھک کے پتھر ہیں. ہجارہ یعنی عام پتھر نہیں، گندھک کے پتھر ہیں. گندھک کے پتھر کیوں؟ کیونکہ ان پتھروں کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، شدت کی حرارت ہوتی ہے ان میں، اس کا دھواں بہت تھک سا ہوتا ہے، اس بہت سمیلی سلفر، اس میں سمیل ہوتی ہے، بہت بری بدبو ہوتی ہے، اور وہ جسم کے ساتھ چپک بھی جاتی ہے. یعنی ایسے پتھر جب پگھلتے ہیں تو پھر وہ چپک جاتے ہیں. یہ اس کی سزا ہے جو کفر پر اڑا رہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے. یؤمنون بالغیب بات ہوئی تھی نا، لیکن اگر وہ کفر کرتا ہے تو عذاب النظیم تھا نا، یہ ہے عذاب النظیم. یہ ہے تو کفار کے لیے، لیکن آگ سے بچنے کے لیے تو ہم سب کو بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار تو آگ میں جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آگ میں جائیں گے کہ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن انہوں نے پوری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جنت میں جانے کی. لہذا اب یہ آگ اس آگ سے فرق ہوگی جس میں مسلمان جائیں گے یا پیغمبروں کو یا اللہ کو ماننے والے جائیں گے. دونوں میں فرق ہے. یہ منکرین کے لیے ہے آگ، لیکن دوسری آگ جو ہے
استغفر اللہ، وہ بھی کچھ کم نہیں، اس پر تند خو فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور اس آیت کی روح سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو جس آگ سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اس کا ایندھن بھی انسان اور پتھر ہے۔ ابن مسعود وقودہ الناس والحجارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ گندھک کے پتھر ہیں، اللہ نے ان کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن آسمانی دنیا میں پیدا کیا اور کفار کے لیے تیار کیا، جب سے بنائے جا چکے ہیں یہ پتھر۔ اور دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70 دفعہ دھو کے بھیجی گئی ہے۔ اور یہ آگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ یقین کریں جب کچن میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی چیز گرم کرتے ہیں، کچھ پکاتے ہیں، کچھ بھی، ساتھ ساتھ توبہ توبہ نکلتی ہے، یا اللہ بھاپ نہیں برداشت ہوتی، گرم برتن نہیں برداشت ہوتا، بس کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بس اس سے بچنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد بن جانا چاہیے، تاکہ ہم غفلت سے نکلیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم اصل میں تو کفار کے لیے بنائی گئی، منکرین حق کے لیے بنائی گئی۔ تو اگر کوئی مومن اس میں جائے گا تو کسی ایسے ہی کام کے ارتکاب کی وجہ سے جائے گا جو اللہ کو پسند نہیں، اگرچہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم موجود ہے اس وقت بھی، اعدت تیار کر دی گئی ہے للکافرین۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرے، قرآن کا انکار کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جہنم مخلوق ہے، موجود ہے، یہ قیامت کے دن نہیں پیدا کی جائے گی، ابھی بھی ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا۔ یس، آگ سے پناہ مانگنی چاہیے ہم سب کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللہ بس اس کو نظر بھی نہ آئے، دور سے بچا لینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ اے اللہ، جبریل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ لہذا ہر روز کوشش کریں کسی نہ کسی سجدے میں روز 3 دفعہ کم از کم اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار لکھ کے کہیں لگا لیں، اس کو بھولیں نہیں، یہ ڈیلی کے کرنے کے کاموں میں ڈالیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کس دن چلے جانا ہے دنیا سے۔ آخری آیت، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب جہنم کا ذکر آتا ہے اور انسان خوب ڈر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کا شوق بھی دلاتے ہیں۔
یعنی قرآن مجید میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ آتا ہے، ڈراوا اور خوشخبری ساتھ ساتھ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہیں، تاکہ بندہ مومن اللہ کی رحمت کی رغبت رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس طرح مغفرت کی امید رکھے۔ وبشر، اور خوشخبری دیجئے۔ بشارت ایسی چیز کی خوشخبری ہوتی ہے، ایسی چیز کی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دے، وہ خبر جو انسان کو خوش کر دے۔ اور چہرہ بشرہ کہتے ہیں یعنی اسکن کو، یعنی جب خوش ہوتا ہے انسان تو وہ خوشی انسان کے چہرے سے نظر آنے لگتی ہے، اس کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی نظر آتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ خوشخبری دیجیے، بشر، کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان لا کر وعاملوا الصالحات، نیک عمل بھی کرتے ہیں، صرف دل سے زبان سے ایمان نہیں لائے بلکہ وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، عمل صالح ایمان کا حصہ ہے، عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے دونوں چیزیں، عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوتا۔ تو عمل صالح کی دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ اخلاص ہو، اس میں اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ شریعت کے موافق ہو۔ جب یہ دو کام کر لیں گے تو خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات، کنڈیشنل ہے خوشخبری، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے اندر درخت ہیں گھنے اور لمبے سایوں والے، عمدہ پھل ہیں، جس میں رہنے والا انتہائی لطف اندوز ہوگا ان ساری نعمتوں سے، کیونکہ جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو جس میں گھنے درخت ہوں۔ اور جنتوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، ان کے علاوہ بھی دو جنتیں اور ہیں۔ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا۔ اور سب سے بڑی عمدہ اور بلند جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ اور جنت عدن، بے شک اللہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، باؤنڈری وال بنائے، اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاش کیا، فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی جو ایمان لا کر عمل کر کے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا سیمٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں، باغوں کے نیچے دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دنیا والی نہیں، جنت کی خاص شراب خالص۔ جنتی جیسے چاہیں گے انہیں اپنے لیے جاری کر لیں گے، جدھر چاہیں گے ساتھ لے جائیں گے۔ انہی نہروں سے درخت سیراب ہوتے ہیں اور پھر طرح طرح کے پھل بھی اس میں اگیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو نہریں بنائی ہیں ان میں یعنی انسانوں کے پینے کے لیے ایسا سامان ہوگا کہ جس سے وہ لذت پائیں گے۔ اور خاص طور پر نہر کوثر جو ہے، جو جنت میں ایک نہر ہوگی، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، اس کا پانی موتیوں پہ بہتا ہوگا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، ٹھنڈا، میٹھا اور سفید۔ اور خوشبودار پہاڑوں سے نہریں نکلیں گی، اور زمین کی سطح کے اوپر ہوں گے، اندر مٹی میں سے نہیں نکلیں گی، اوپر اوپر نظر آئیں گی آپ کو۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی جنت کا یہ پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا، اس کی جنس میں سے ہوگا، لیکن خوبصورتی اور لذت اس کی اپنی ہوگی۔ کوئی پھل بد ذائقہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے پھل ذائقے میں اور رنگ میں خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جب وہ پھلوں کا رزق دیا جائیں گے تو کہیں گے
او یہ تو اس سے ملتے جلتے، یعنی مانوس ہوں گے ان سے نا، یعنی کوئی عجیب و غریب چیزیں نہیں ہوں گی کہ انسان دیکھ کے ایک دم گھبرا جائے. یہ انسان کی فطرت ہے. کھانے کی چیز بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو پہلے تھوڑا ٹھٹکتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ شکل کم از کم ویسی نظر آ رہی ہے جیسے پہلے کچھ کھایا تو رغبت سے کھاتا ہے. وہ اتو بھی متشابہہ، متشابہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں، یعنی وہ رنگ میں، بعض کہتے ہیں کہ رنگ میں مشابہت رکھتے ہوں گے، نام مختلف ہوں گے، بعض کہتے ہیں نام ایک جیسے ہوں گے، یعنی پھل دنیا کے پھلوں کے یعنی نام ویسے ہوں گے لیکن باقی چیزیں ان کی مختلف ہوں گی. جیسے آم ہے تو شکل میں یا رنگ میں آم جیسا دکھ رہا ہوگا لیکن جب کھائیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مشابہت ناموں کی حد تک ہوگی، ناموں کی حد تک، یعنی شکل نام پوری ہوتی ہے نا، یعنی نام شکل کے مطابق ہی ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ اور خوشبو اور باقی لذت بہت زبردست ہے. ابن عباس کہتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں کی حد تک ان کی دنیاوی چیزوں سے مشابہت ہے، اور وہاں جو بھی پھل ہوں گے وہ ہر ایک کی اپنی پسند کے ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، جو وہ چاہیں گے چنیں، یعنی کوئی زبردستی نہیں کہ سبھی کچھ کھاؤ، جو دل چاہے کھاؤ. وہ جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، بغیر گٹلی کے ہوں گے، اور سبھی میٹھے ہوں گے اور سافٹ بھی ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کا لفظ جو ہے مرد عورت دونوں کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر عورتیں مراد ہیں. مراد پاکیزہ جوڑے بھی معنی کیا گیا ہے، اور پھر ازواج یعنی بیویوں کے لیے بھی آیا ہے، دونوں معنی کیے جاتے ہیں. یعنی ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، جسمانی بناوٹ بھی پاک ہوگی، زبان پاک ہوگی، نظریں پاک ہوں گی، یعنی ان کے اندر سب سے جو اعلیٰ کوالٹی ہوگی ان کی پاکیزگی ہوگی. کسی بھی انسان کے اندر سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی، کہ زبان میں کبھی کوئی گندا لفظ نہ نکالے اور اس کے اندر گندگی نہ، کہ سوچ میں نیگیٹیوٹی اور گندگی نہ ہو. تو جنت میں یہ چیز اپنے اعلیٰ درجے پر ہوگی. اور اسی طرح اگر عورتوں کے متعلق ہے تو یعنی حیض و نفاس سے پاک، اور بول و براز اور ہر قسم کی سیکریشن جو انسان کے جسم سے گندی نکلتی ہے ان سب سے پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو باندھ کے لایا جائے گا، موت کو باندھ کے لایا جائے گا، اس کو اس دیوار پہ کھڑا کر دیا جائے گا جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ہوگی. پھر کہا جائے گا اے اہل جنت، تو وہ خوف زدہ ہو کے جھانکیں گے. پھر آواز دے دی جائے گی اے اہل جہنم، تو خوشی سے جھانک کے دیکھیں گے، شاید ان کو بلایا گیا تو کوئی ان کی بخشش ہونے لگی ہے. پھر دونوں سے پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے جسے ہم پہ مقرر کیا گیا. چنانچہ اس دیوار کے اوپر جو جنت اور جہنم کے بیچ، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اہل جنت سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ رہو گے، جہنم والوں سے بھی یہی کہا جائے گا. اس کو سن کے دیکھ کے جہنم والے اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے کہ اب موت بھی نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں دینی چاہیے، اچھی اچھی خبر سنانی چاہیے، صرف ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں خوشخبری دینے والے کی بات بھی ہے، اور جس کو خوشخبری دی گئی ان کی بات بھی ہے، اور جس چیز کی خوشخبری دی گئی وہ بھی ہے، اور جس سبب سے خوشخبری دی گئی وہ سبھی. 4 چیزیں پائی جاتی خوشخبری سے متعلق: دینے والا، لینے والا، وہ چیز جس کی خوشخبری، اور وہ کام جس پہ خوشخبری. ٹھیک ہے، دینے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر جو آپ کی امت کے لوگ اس قرآن کو آگے سکھاتے ہیں. اور کن کو دی جا رہی ہے؟ جو نیک عمل کریں ایمان لا کر. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری. اور کس وجہ سے خوشخبری ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. اور یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے جو کسی کو ملے، کیونکہ انسان کی ساری آرزویں یہاں پوری ہوں گی. اس لیے ہمیں ہر روز جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور جب جنت مانگیں تو جنت الفردوس کا سوال کریں، اور ہر اس کام کا اور ہر اس قول اور فعل کا سوال، ہر اس قول اور فعل کا سوال جو جنت میں لے جائے. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل.
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बहुत ही बेहतरीन वो है माशाल्लाह। बस एक चीज़ मैं उनको बोल रही थी माशाल्लाह जगह इतनी है।